ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود اسرائیل کا ایرانی توانائی تنصیب پر حملہ۔ اسرائیل نے ایران کے ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے امریکہ کے ساتھ رابطے سے ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایروسپیس سربراہ جنرل ماجد موسوی نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی انفراسٹرکچر تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل انتظار کرے، اس بار آنکھ کے بدلے آنکھ والی بات نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے جنگ ہفتوں جاری رہ سکتی ہے اور ہم اپنے مقاصد زمینی افواج ایران بھجوائے بغیر حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں خلیج کی جنگ سے متعلق پاکستان کی امن کوششوں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ خطے اور برادر اسلامی ممالک نقصان سے بچیں اور پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ملکوں کے سربراہان سے بات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کاوشوں میں مصروف ہیں، جبکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل لاسم منیر ان امن کوششوں میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کا تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ خود برداشت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پیٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جسے انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ بوجھ وفاقی حکومت نے خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ متواتر 3 ہفتے کے اندر 125 ارب روپے کا تاریخی بوجھ حکومت نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں تو پیٹرول 544 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے تھا، مگر آپ 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ ڈیزل کی قیمت آج 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، حکومت آپ کو 335 روپے فی لیٹر میں فراہم کر رہی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کفایت شعاری اب اختیاری نہیں، سب کی مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے۔ ہر بار گاڑی یا موٹر سائیکل کا نکالنا ضروری ہے۔ حکومت نے اب تک مہنگائی کے طوفان کو عوام تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ حکومت یہ جدوجہد اکیلے نہیں کر سکتی، لہٰذا گزارش ہے کہ حکومت جو جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے اس میں بھرپور تعاون کریں۔ اس کا اعلان اگلے چند دنوں میں کیا جائے گا۔ دس تیل بردار بحری جہازوں کو گزارنے کے بعد پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر مکمل بند کر دی۔ آبنائے ہرمز کی طرف بڑھتے تیل بردار جہازوں کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ کل صدر ٹرمپ نے بتایا تھا کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونے کی علامت کے طور پر ایران نے تیل سے لدے 10 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے مکمل بند ہونے کا اعلان کیا۔ کہا جو کوئی اسے پار کرنے کی کوشش کرے گا سخت نتائج کا سامنا کرے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا تھا کہ ایران اب تک چین، روس، پاکستان، عراق اور بھارت کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ آبنائے ہرمز دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بند ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں بڑی کمی۔
امریکی نیوز چینل نے ٹرمپ کی کارکردگی کا سروے جاری کر دیا۔ سروے کے مطابق ٹرمپ کی کارکردگی کو اکثریت نے مسترد کر دیا۔ 59% ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن۔ مہنگائی پر ٹرمپ کی کارکردگی کو 71% عوام نے مسترد کیا۔ معیشت پر ٹرمپ کو دھچکا، 66% عوام نے ناپسندیدگی ظاہر کی۔ خارجہ پالیسی پر ٹرمپ کو 62% عوام کی مخالفت کا سامنا۔ ایرانی پالیسی پر بھی عوام ٹرمپ سے مطمئن نہیں، 64% نے کارکردگی مسترد کر دی۔ سروے 20 سے 23 مارچ 2026 کے دوران کیا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسرائیلی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران جنگ آسان بتا کر ٹرمپ کو شامل کروانے پر وینس نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلائی۔ وینس نے الزام لگایا کہ نیتن یاہو نے ایران میں رجیم کی تبدیلی کے امکانات پر حد سے زیادہ خوش فہمی دکھائی۔ ٹرمپ کو جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ ایران جنگ اور رجیم چینج آسان ہوگی۔ امریکی نائب صدر اسرائیلی وزیراعظم کے دعووں کی حقیقت سے واقف تھے۔ جے ڈی وینس ایران جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ روس نے ایران میں شہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ دشمن نے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، فوری ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکیں، اچھے پڑوسی کے اصولوں کے تحت آگے بڑھیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب تک ضروری ہوا ایران اپنا دفاع کرے گا۔ یہ غیر قانونی جنگ دو غنڈہ گردی کرنے والی جوہری مسلح حکومتوں نے مسلط کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے خطاب میں عباس عراقچی نے کہا کہ مناب میں اسکول پر حملہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا۔ گرلز ایلیمنٹری اسکول کو نشانہ بنانا جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جرم کو جواز دینے کے لیے امریکی متضاد بیانات کسی صورت ان کی ذمہ داری چھپا نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ٹرک کا امریکہ سے اسکول پر حملے کی تحقیقات مکمل کرنے اور نتائج سامنے لانے کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل سے حملے بند کرنے کا بھی مطالبہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹیم کے ساتھ مل کر 15 نکات پر مشتمل ایک ایکشن لسٹ پیش کی ہے۔ لسٹ امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ 15 نکاتی ایکشن لسٹ بذریعہ پاکستان ایران تک پہنچائی گئی۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ We stopped one that was starting, it was already started. India and Pakistan, and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something that was going to cost 10 million lives. That was going to cost a lot of lives, two nuclear nations. امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو میں ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم بہت اچھے آدمی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو لاکھوں افراد مارے جاتے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں شہریوں سے ملاقات۔ ایرانی صدر تہران میں سپر اسٹور پہنچ گئے اور شہریوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر موجود شہریوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، جو بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں اور براہ راست مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران تنازع میں مسئلہ ہتھیاروں کی کمی نہیں بلکہ رابطوں کی کمی ہے۔ جرمنی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کویت کا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वली अहद ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वांग यी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इजहार किया। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। हालिया पेशरफ्त पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी टेलीफोन पर राब्ता किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडरों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $112 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। WTI खाम तेल $98 फी बैरल से बढ़ गया। बहरा बाल्टिक में रूसी तेल बंदरगाह पर यूक्रेन के हमले ने तेल का एक और रास्ता बंद होने का खदशा पैदा कर दिया। समंदर के रास्ते रूसी तेल की 40% बरामद भी मअतल हो गई। यूक्रेन ने आबनाए बासफोरस के करीब तुर्की की समंदरी हदूद में तेल ले जाने वाले एक तुर्क बहरी जहाज़ पर भी हमला किया। इराक ने अपने तेल की पैदावार में 80% कमी कर दी। जापान ने LNG की किल्लत के बाद कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबे की बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ईरान के रिहायशी इलाकों पर अमरीका और इसराइल के शदीद हमले। इस्फहान, कुम और उरूमी शहर में इमारतों और घरों को निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। महर न्यूज़ के मुताबिक इस्फहान पर हमले में 7 बच्चों और 7 ख़वातीन समेत 26 अफराद शहीद हुए। आज हमलों में मजमूई तौर पर 36 शहादतें हुईं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक इमारतों के मलबे में लोगों की तलाश जारी है। इसराइल ने ईरान के शहर यज़दान में भी मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक कम अज़ कम 1937 अफराद शहीद हुए। 250 तलबा और असातिज़ा भी जान से गए। हमलों में 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान पहुँचा। מה אתם עושים? מה אתם עושים? ריבונו של עולם, מה אתם עושים? לא דאגתם גם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם. לא מסוגלים, תעיפו אותם מהסכנה. לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? इसराइल पर ईरान के शदीद हमले। क्लस्टर मिसाइलों से तल अवीव को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइली शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर मुतअद्दिद हमले। एक फौजी हलाक हो गया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली शदीद परेशान। एक इसराइली शहर का मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। कैरेत शमूना के मेयर ने कहा कि हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। ईरान की हिमायत पर ईरानी फ़ौज ने इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी, स्पेन और दीगर मुल्कों के अवाम का शुक्रिया अदा किया। खलीजी ममालिक में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ममलिकत के मशरक़ी इलाक़े में 2 ड्रोन फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए गए। कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 2 ड्रोन मार गिराए।
شویخ بندرگاہ پر ڈرون حملے میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ یو اے ای آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کثیر القومی بحری ٹاسک فورس میں شامل ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ اور مغربی اتحادیوں کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل حملے میں شہید ہونے والے پاکستانی شہری صغیر اللہ عید مرجان کی میت وطن روانہ کر دی گئی۔ ایران کی نئی وارننگ، خلیجی ملکوں میں عام شہری ہر اس جگہ سے فوری نکل جائیں جہاں امریکی فوجی تعینات ہوں۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی فوج شہری مقامات اور معصوم لوگوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہی ہیں، اس لیے خلیجی ملکوں کے عام شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے مقام پر نہ جائیں جہاں امریکی فوجیوں کی قیام گاہیں ہوں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں پاسداران انقلاب نے جو وارننگ جاری کی تھی وہ امریکی فوجی اڈوں سے متعلق تھی، تاہم اب اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بعض خلیجی ملکوں میں فوجی اڈوں کے ہدف بننے کے بعد امریکی فوجی ہوٹلز میں قیام پذیر ہو گئے ہیں۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ معاہدہ ٹیکنالوجی تعاون اور سرمایہ کاری کی بنیاد فراہم کرے گا۔ یوکرین اپنی مہارت اور دفاعی نظام سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ G7 ممالک نے کہا ہے کہ ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری روکا جائے۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ اور ٹول فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ اجلاس سے پہلے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ نے الزام لگایا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ جنگ میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ روس خطے میں امریکی اہداف اور پڑوسیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو نہ صرف خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے بلکہ اسے ڈرون کے ذریعے سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں روس کی تمام تر توجہ ایران کی مدد کے بجائے یوکرین کی جنگ پر مرکوز ہے۔ مارکو روبیو نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں کو آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی شہریوں، کمپنیوں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو روشن ڈیجیٹل میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان دنیا میں ترسیلات زر حاصل کرنے والے ممالک میں 5ویں اور جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 16 ارب 30 کروڑ ڈالر اور مجموعی ذخائر 21 ارب 60 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار بڑھانے سے پاکستان پرکشش سرمایہ کاری کے لیے مزید مضبوط ہوگا، مالیاتی منڈیوں میں وسعت آئے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ مضبوط ڈیجیٹل نظام میں توسیع سے ایک شفاف، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایف پی سی سی آئی کا جی ایس پی پلس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معروف صنعت کار ایس ایم تنویر نے کہا کہ جو کوئی معیشت کے خلاف بات کرے گا وہ اس پر بولیں گے۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے کہا کہ جی ایس پی پلس ملکی ایکسپورٹ کی شہرگ ہے۔ ایسے بیانات پاکستان کی معاشی لائف لائن کے لیے دھچکا ہیں۔ کراچی میں سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ حیرت ہے ہمارے اپنے لوگ جی ایس پی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک بیان میں بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے قاسم خان نے کہا کہ وہ اپنے والد کی طرح پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حصول کے لیے شہری اور سیاسی حقوق سمیت تمام 27 معاہدوں پر عمل کرنا ہوگا۔
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो 22 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, अब 31 मार्च को केस लगा है, देखते हैं क्या होता है। मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। ऐसे हालात में उन्होंने मूवमेंट का आगाज़ किया। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि कासिम खान से मंसूब झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अदालती निज़ाम पर 27वीं तरमीम ने हमला किया। आइन को बहाल करना है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बहाल करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों को चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शपरिकानी में बरसाती नाले का पानी गांव में दाखिल होने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज रात से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और जालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में 5 साल की बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची घर के करीब रिक्शे में बैठी थी कि नाले की दीवार रिक्शे पर गिरी। दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची रिक्शे समेत नाले में गिर गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी छीन लिया। ये चंडीगढ़ रोड पर रेलवे कॉलोनी के करीब खाकरो मेन होल में गिर गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान जान से चला गया। सिंध के वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान का कहना है कि गंदम चोरी के इल्ज़ाम में 9 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ और 22 को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि 42 को शोकॉज नोटिस दिए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तारीखी 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम रिलीज़ की। गंदम रिलीज़ करने का अमल शफाफ बनाया। कुछ कोताहियाँ हुई जिन पर एक्शन लिया गया। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि महकमा खुराक के पास 13 लाख टन गंदम का डाटा मौजूद था। मीडिया ने बताया कि गंदम चोरी हो गई या गायब हो गई है। अभी 2 लाख टन गंदम हुकूमत के पास महफूज है। अब गंदम की रिलीज रोक दी गई है। किसानों को बराह रास्त सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI बुशरा बीबी और नैब की अलग अलग दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नैब ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी और बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को सज़ाएँ सुनाई थीं। पाकिस्तानी बंदरगाहें दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गईं। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी जरीदे के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ, जो पूरे साल के बराबर है। बहरी अमूर के माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की जंग ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज़ बनने का सुनहरी मौका दिया। करीबी मुतबादिल की तलाश में दुनिया का पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहतरीन मकाम समझना कामयाबी है। जर्मनी के बाद अब फ्रांस ने भी कह दिया कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं है। वज़ीर दिफा कैथरीन वॉटरिन ने कहा कि फ्रांस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि ये फ्रांस की जंग नहीं है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का हल सिफारतकारी में है। भारत और वियतनाम का ईंधन पर टैक्स में कमी और मुअत्तली का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल पर मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वियतनाम की वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। माहौलियाती और खुसूसी टैक्स मुअत्तली 15 अप्रैल तक मौसर रहेगी। दूसरी तरफ फिलिपाइन ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। तेल महंगा होने पर लोग सड़कों पर निकल आए।
متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش. ریاست شارجہ بارش سے سب سے زیادہ متاثر. مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال, سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں. دبئی ایئرپورٹ کے اطراف اور کئی اہم سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. ابوظہبی کے مرکزی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. مختلف سڑکوں سے پانی نکالنے کا کام جاری. محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی. حسن علی کی شاندار بولنگ کے سبب پاکستان سپر لیگ 11 کے دوسرے دن کے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے ہرا دیا. میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز نے 7 وکٹ پر 181 رنز بنائے. جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 7 وکٹ پر 167 رنز بنا سکی. حسن علی نے 27 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کیوں کی؟ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر ٹیسٹ کرکٹر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس بھیج دیا. نسیم شاہ کو مقررہ وقت کے اندر اپنا جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق الزامات ثابت ہونے کی صورت میں نسیم شاہ کا سینٹرل کانٹریکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے. گزشتہ روز نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے قذافی اسٹیڈیم احمد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. بعد میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور کہا گیا کہ نسیم شاہ کا اکاؤنٹ ہیک ہوا, اب ریکور کر لیا گیا ہے. امریکہ کی کوکو گف کو اور بیلاروس کی ارینا سابالینکا میامی اوپن ٹینس کے فائنل میں پہنچ گئیں. مین سنگل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے ارجنٹینا کے فرانسسکو کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فیصل آباد میں رستم پاکستان کے فائنل میں پاک آرمی کے گلزار گلو بٹ نے بابڈا کے عدنان ٹیراوالا کو پچھاڑ کر رستم پاکستان کا ٹائٹل جیت لیا. ونر کو 5 لاکھ روپے جبکہ رنر اپ کو 3 لاکھ روپے انعام سے نوازا گیا. فائنل سے قبل ملک کے مختلف شہروں کے نامور پہلوانوں کے مابین 20 مقابلے ہوئے. شائقین کی بڑی تعداد نے رستم پاکستان دنگل سمیت پہلوانوں کی زور آزمائی کے مقابلے دیکھے اور پہلوانوں کو خوب داد دی.